I was born in the first half of the last century. پیچھے جلندھر میں میری پیدائش ہوئی تھی اور پھر راولپنڈی میں صرف پیدا نہیں ہوا، باقی زندگی میری راولپنڈی میں ہی گزری ہے. اور when I was in class 7 I was selected by the Pakistan Air Force. تو اس وقت ایسٹ پاکستان ویسٹ پاکستان اکٹھا ہوتا تھا اور 40 اسٹوڈنٹس، 20 فرام ایسٹ پاکستان، 20 فرام ہیئر. تو ہمیں پی ایف اسکول سرگودا نے سلیکٹ کیا تھا. سو ان 1961 آئی واز A1B fit for fighter pilots and I was top of my class. But I did not join the Air Force because my father wanted me to finish the university first. So pھir life took me on a different tangent altogether. اور وہاں سے میری زندگی اور جس روٹ سے آپ لوگ آئے ہیں دیٹ ہیز بین ڈفرینٹ. اور اس کے ساتھ اللہ نے مختلف طریقے سے مجھے اسٹیئر کیا. تو ان دا پروسیس کیا ہوا کہ آئی کیپٹ موونگ. اور یہ جو میرا ٹاپک ہے لیٹنگ گو اینڈ گیٹنگ آن، تو یہ جو ہے دس از واٹ ہیز بین my whole life. It's the other way around. اچھا، تو میں نے جی 1966 میں پنجاب یونیورسٹی سے BCom آنرس کیا اور بٹ آئی نیور وانٹیڈ ٹو بی این اکاؤنٹنٹ اگین. تو BCom کرنے کے بعد میں وہیں سے اپنے ہاسٹل کے کمرے سے ایک چھوٹی سی بزنس اسٹارٹ کی. اینڈ سون آفٹر مائی ایگزامس آئی کنٹینیوڈ ود مائی بزنس. تو یونیورسٹی نے مجھے کہا کہ کانووکیشن پہ آئے. تو آئی فاؤنڈ کہ کانووکیشن پہ اس وقت لاہور جانا نیو خان کی بس پہ پتلی پتلی سڑکیں ہوتی تھیں، تو اتنی میرے لیے زبردست مجبوری نہیں تھی کہ میں کانووکیشن پہ جاؤں. سو آئی ڈیڈ ناٹ گو ٹو مائی کانووکیشن. اور ان کو میں نے لیٹر لکھا کہ آپ مجھے بھیج دیں ڈگری. دا ڈگری ارائیوڈ آفٹر 46 years in 2013. تو سو آئی ہیو بین ڈگری لیس آل مائی لائف. تو بٹ ان دا پروسیس میں نے چند اچھی کمپنیاں بنائی. رستگار انجینئرنگ کمپنی، اس کا میں نے ڈسٹریبیوشن سسٹم، گلوبل ڈسٹریبیوشن سسٹم بھی بنایا، اس کی مینوفیکچرنگ بھی کی ہے. ہارڈ کور مینوفیکچرنگ کا میں اسپیشلسٹ ہوں. اور وی ہیو آلسو بین میکنگ پارٹس. جو سب سے سیفٹی کریٹیکل پارٹ آپ کی گاڑیوں میں ہے وہ ہم ڈیولپ کیا تھا. ہم نے دیٹس نون ایز اسٹیئرنگ نکل، اور وہ ہر ہونڈا اور ٹویوٹا گاڑی میں لگا ہوا ہے. اینڈ وی آلسو ایکسپورٹ ٹو جاپان and to many other countries. So that is what I did. So I'm not an engineer by profession, لیکن ساری زندگی میں نے انجینئرنگ ہی کی ہے. پھر اسی بیسس پہ مینوفیکچرنگ ریلیٹڈ یہ کمپنیاں مختلف، ایئر آڈٹ، PMX کنسلٹنگ، AII، یہ کمپنیاں بھی بنائیں، کچھ اور بھی بنائیں. اور ساتھ پھر گورنمنٹ آف پاکستان کے لیے کافی کام کیے، جس میں I was asked by the Shaukat Ali's government to head the engineering development board. اس میں کافی چیزیں اللہ نے موقع دیا کام کرنے کا. اور ایسے ہی مختلف اداروں کے ساتھ کام کیا. میں کامرا کے بورڈ پہ بھی 6 سال رہا ہوں. I think I am still on the HIT board, نیشنل سینٹر آف فزکس کے بورڈ پہ بھی ہوں. تو اس طریقے سے that is my contribution. تو اس کے علاوہ کچھ یونیورسٹیز ہیں جہاں کے I sit on their boards. تو وہ بھی that is something also. تو یہ کچھ کتابیں میں نے لکھی ہیں، خاص طور پہ یہ جو سینٹر میں گلوبل پرینیورشپ اور یہ جو اسٹینڈ اپ اینڈ بی کاؤنٹڈ، کیونکہ یہ ایک میری زندگی کی تھیم ہے کہ جب ہم کسی، آپ نے شاید ٹوئنبی کا نام سنا ہو. How many people have read about Toynbee, the famous historian
تو انہوں نے ایک فیمس ان کا جملہ ہے، انہوں نے کہا وین یو امپورٹ اے گن فرام اے کنٹری یو امپورٹ اٹس کلچر. تو وہ ہمارے ساتھ تھرو آؤٹ یہی ہو رہا ہے. اور میری کیونکہ ایجوکیشن اور طرح کی تھی اور ویژن اور طرح کی تھی، سو واٹ آئی ٹرائی ٹو ڈو واز کہ آئی شوڈ سیٹ سم تھنگ سم ویئر ایلس ان دا ورلڈ. وہاں جب میری کمپنی کا نام اس کے نیچے میڈ ان پاکستان لکھا ہوگا تو آئی ووڈ ہیو conquered a little part of the world somewhere. تو ہم لوگ ایز این امپورٹنگ کنٹری، ایز اے کلائنٹ کنٹری، تو وی آر آلویز امپورٹنگ کلچر ایز ویل ایز گڈس اینڈ وی آر بینگ بلیڈ آل دا ٹائم. تو دس از واٹ آئی واز ڈوئنگ. اور اسی بیسس پہ پھر یہ کتاب جو میں نے لکھی یہ ابھی امیزون پہ اور دراز پہ یہ اویلیبل ہے، کبھی آپ لوگ اس کو دیکھنا چاہیں. تو اب یہ ہے کہ اباؤٹ جو ٹرانزیشن ہے، موونگ آن اینڈ لیٹنگ گو، تو کوئی بھی ٹرانزیشن ہے وہ اٹ ہیز اٹس اون چیلنجز. بندے کو بے شک بتا دیا جائے نا کہ تم مرنے کے بعد جنت میں جاؤ گے، تو مرنا پھر بھی کوئی نہیں چاہتا. ڈیتھ از آلسو اے چینج، لیکن ویری فیو پیپل وڈ آپٹ فار دیٹ چینج. تو یہ جو ٹریگرز ہے نا فار ریکگنائزنگ کہ کیا جو چینج آ رہی ہے اس کے ٹریگرز کیا ہیں، اور سیلف ریفلیکشن جو ہے وہ ہاؤ اٹ کین ہیل اینڈ ری الائن یور تھاٹس اینڈ ہاؤ یو کین یوزنگ ایموشنل ریزیلینس اس کو آپ اپنے آپ کو جو فیوچر ہے ہاؤ یو کین ریکاسٹ دیٹ فیوچر. تو اس میں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. آپ لوگ سارے سینئر لوگ بیٹھے ہیں، لیکن جسٹ آئی مسٹ سے پریکٹسنگ فارگیونیس اینڈ ایکسیپٹینس، کریٹنگ نیو ہیبٹس اینڈ نیو روٹینس، سیکنگ سپورٹ نیٹورکس، embracing the uncertainty of the future, setting realistic expectations, focusing on personal growth. یہ جو personal growth ہے یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم لوگ ایک خاص اس میں آتے ہیں. کوئی بندہ مدرسے سے نکل کے آتا ہے تو وہ مدرسے کلچر کے ساتھ آتا ہے، جو پی ایم اے سے نکل کے آئے گا وہ پی ایم اے کے کلچر کے ساتھ آئے گا، جو سی ایس ایس کے میں آئے گا وہ اس کلچر میں آئے گا. سو اس کلچر میں سے جس وقت ایک ٹرانزیشن ہے فرام دیٹ کلچر آلسو، کہ دا مومنٹ یو آر ان دیٹ کلچر یو آر ان ون ککون، اور اس ککون کو جب تک آپ توڑ کے باہر نہیں دیکھیں گے تو آپ کو باقی کی دنیا نظر نہیں آتی. سو ایوری باڈی انکلوڈنگ مائی سیلف وی ٹینڈ ٹو ڈیولپ اوور اون ککونس، یا ہمارے سسٹمز ہمارے لیے ککون بنا دیتے ہیں، اور دین وی نیڈ ٹو گو بیونڈ دیٹ. تو وہ پھر پرسنل گروتھ اس کے ساتھ پھر اسٹارٹ ہوتی ہے وہاں دا ککون از بروکن. تو وہ جو پرانا نوسٹیلجیا ہوتا ہے جی، اس کو پھر یو ہینڈل اٹ ان ڈفرینٹ ویز، اور میموریل ریچولس healthy ways to honor the past, but limiting exposure to the triggers which always are bringing you in the past. So that is something. So cultivating self-acceptance and compassion, connecting with core values and beliefs, exploring new interests and hobbies. اب یہ ہے کہ مجھے لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ جی آپ نے ریٹائر کب ہونا ہے. I am 81 this year ماشاء اللہ ہے جی. تو بٹ آئی ڈونٹ تھنک کہ بھائی آئی شوڈ ریٹائر. ریٹائرمنٹ جو لوگ سمجھے اسلام کے حساب سے بھی ہر چیز میں سنت کی بات کرتے ہیں، تو سنت میں کہیں ریٹائرمنٹ کا کبھی آپ لوگوں نے نام نہیں سنا ہوگا. تو لیکن اسلام آباد از فل آف پیپل، جب وہ ریٹائر ہوتے ہیں تو تسبیح پکڑی، داڑھی لمبی کی، مسجد میں بیٹھ گئے. اگر آپ نے میں نے اس کو ڈسکرائب کرنا ہو تو میں کہتا ہوں کہ دس مین از ویٹنگ ٹو ڈائی. اس کی زندگی کا یہی ہے کہ جی اب مطلب اللہ اللہ کرنا ہے، آگے جانا ہے. یار ابھی آپ 60 کے 65 کے ہوئے ہیں، تو ہو سکتا ہے آپ 80-90 کی عمر تک زندہ رہیں. تو یہ انتظار میں یہ سارا ٹائم گزار دیں گے، جس کو ہم کہتے ہیں نا لیس للانسان الا ما سعی.
انسان کے لیے وہی کچھ. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو چیز اللہ فرماتا ہے کہ جو میں نے آپ کو دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں, مومن ان کی جو خصلت ہے. اب مجھے جو پیسہ دیا ہے, یہ جو چندہ میں نے مسجد کو دینا, دس از ناٹ دا اونلی تھنگ. اصلی چیز میرے ساتھ کیا ہے کہ مجھے جس روٹ سے اللہ نے گزارا ہے, آئی گینڈ سم ویری ویلیوبل اسکلس. تو ان اسکلس کو جب میں لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تو میرا تو صدقہ وہ ہے. اٹس ناٹ دا منی آئی کین گیو, اٹس دا مشورہ جو میں دے سکتا ہوں, کچھ اور کام کر سکتا ہوں. ایون ایف آئی امپلائی اے فیو پیپل, تو میں نے اپنے ملک کا بوجھ بھی اٹھایا رادر دین بینگ این امپلائی. یہ ایک بہت امپورٹنٹ اور بات ہے کہ ہماری یونیورسٹیاں ملازمت پیشہ لوگ زندہ تیار کر رہی ہیں. ہم لوگ امپلائرز نہیں تیار کر رہے. ایوری باڈی کمنگ فرام اے یونیورسٹی از بینگ پروگرامڈ ٹو بیکم این امپلائی. تو امپلائیز کے ساتھ تو ملک نہیں چلتا. جن لوگوں کا ہم ذکر کرتے ہیں وہ تو کسی اور وجہ سے اڑے جا رہے ہیں ملک. وہ امپلائیز کے سر پہ نہیں کر رہے اڑے جا رہے ہیں, وہ امپلائرز کے سر پہ اڑے جا رہے ہیں. We are not doing that. And every one of you has that opportunity to become an employer. تو یہ میرا خیال ہے احمد مسعود صاحب نے آپ کو جو یہاں انوائٹ کیا ہے, probably he wants you to start businesses. تو یہ ہے جی کہ this is my little life. میں جب یہاں آیا تھا تو میں نے اپنی ایک کمپنی کو یہاں انکیوبیٹ کیا ہے. I am under training right now. تو ایک ٹائم پہ مسعود صاحب کو میں مینٹر کرتا تھا, اب مسعود صاحب مجھے مینٹر کرتے ہیں. انہوں نے مجھے پوچھا کہ آپ ادھر کیوں آ رہے ہیں, تو میں نے کہا جی آئی وانٹ ٹو انلرن اینڈ ری لرن. تو جو پرانے زمانے کے طریقے تھے, جس طریقے سے میرا جو کلیم ٹو فیم آپ سمجھ لیں کہ جی یہ کمپنی بنائی, یہ کیا, اتنی ایکسپورٹ کی, امریکہ فتح کر لیا, یہ وہ دیٹ از ہسٹری ناؤ. اب وہ اسی طریقے سے میں دوبارہ کوئی کمپنی کھڑی نہیں کر سکتا. تھنک دیٹ مووڈ آن. آج کی جو ٹیکنیکس ہیں آف اسکیلنگ اپ آر ڈفرینٹ, اینڈ آئی ایم ہیئر ان NIC ٹو interact with all these great people here and to relearn the new techniques. جب میں سیکھوں گا کچھ تو وہ اس بزنس کو فائدہ ہوگا, کچھ جن لوگوں کو میں آگے ایڈوائز کرتا ہوں ان کو فائدہ ہوگا. So thank you very much.